السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بچوں کی تربیت کے بنیادی اصول جو ہیں ان پر کچھ بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام سے محبت دی ہے اور ہم اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور ہم سب کی یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری آئندہ جنریشنز بھی اسلام پر ہوں، اللہ کی فرما بردار ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ والدین کی سب سے بہترین کمائی، یعنی جتنا بھی مال و دولت کوئی کما لے، ان سب سے زیادہ قیمتی انسان کے بچے اور اس کی اولاد ہوتے ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی اچھی سے اچھی تربیت کی جائے تاکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہمارے مشن کو، ہمارے طور طریقوں کو، اور خاص طور پر جس دین پر ہم چل رہے ہیں یا جس دین سے ہم محبت کرتے ہیں، اس دین کو آگے پہنچانے والے اور دوسرے لوگوں تک لے جانے والے بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اولادکم من اطیب کسبکم فکلوا من کسب اولادکم، یقیناً تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ۔ ہم عام طور پر اس کو صرف ظاہری معنوں میں لیتے ہیں کہ وہ کسی خاص جاب پر پہنچ جائیں یا کوئی بزنس کرنے لگے، پھر وہ کمانے لگے تو پھر ہم اس میں سے کھائیں، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی وہ اچھے کام کریں گے وہ ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بنیں گے، نیک نامی کا سبب بنیں گے، کیونکہ انسان کے اپنے اعمال تو ہیں ہی، لیکن اس کے اپنے اعمال ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں جب وہ اچھی تربیت کے ذریعے اس کی اولاد تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے سکھانے سے، آپ کی محنت سے، آپ کی کوشش سے آپ کے بچے جو بھی اچھے کام کریں گے وہ جب تک کریں گے اور پھر ان اچھی ویلیوز کو اپنی اگلی جنریشن میں ٹرانسفر کر دیں گے، تو جب تک آپ کی اس محنت کا اثر ان کے اندر رہے گا وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آپ دنیا سے جا بھی چکے ہوں گے تو بھی وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ رہیں گے، ان کی دعائیں آپ کے حق میں انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ آخرت میں نیک اولاد کا فائدہ حقیقی معنوں میں بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف نیک اولاد کو ماں باپ کے ساتھ جنت میں جمع کرے گا۔ جو اولاد نافرمان ہوگی، جو اولاد دین پر نہیں ہوگی، ان کی ماں باپ کے ساتھ ایک جگہ پر ملاقات نہیں ہوگی بلکہ ان کی وہاں جدائی ہو جائے گی۔ قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت 23-24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ ہمیشگی کے باغات، عدن کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے یعنی جو دین پر باقی رہے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، وہ بھی وہاں اکٹھے ہوں گے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام ہو تم پر، آ کر سلام کریں گے اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا۔ کیونکہ اولاد کی تربیت اور خود دین پر قائم رہنا اور پھر مرتے دم تک اس بات کی فکر کرنا، یہ صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ سو اچھا ہے اس گھر کا انجام، یعنی جس کو یہ گھر ملا بدلے میں صبر کے، اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوا۔ اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کے ہر دن آگے کو بڑھ رہا ہے، دنیا سے دور آخرت کے قریب ہو رہا ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے،
اور بہت جلد ہم سب اپنے اپنے وقت پر یہاں سے جانے والے ہیں. ہم اپنے ساتھ کیا لے جائیں گے؟ اپنے اعمال. اور پیچھے کیا چھوڑ جائیں گے؟ یا تو مال جائیداد ہوگی، یا پھر نیک اولاد ہوگی، یا پھر دنیا کمانے والی اولاد. تو آپ سوچئے کہ ہماری آج کی محنت زیادہ سے زیادہ کس کام میں لگ رہی ہے؟ مال و دولت جمع کرنے میں، بڑے بڑے گھر خریدنے اور بنانے اور سجانے میں، یا دنیا کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ پانے میں، یا پھر اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کہ وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے کے ہی بس قابل ہو جائیں، دنیا میں کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں. یا پھر ہمیں اس بات کی کچھ فکر ہے کہ ہم اپنے مال اور اپنی اولاد کے ذریعے اپنی آخرت بنائیں، نہ صرف اپنی آخرت بلکہ ان کی آخرت بھی بنائیں. تو لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور انسان کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ جو اس کی تمنا اور خواہش ہوتی، جو اس کی نیت میں ہوتا ہے، جو واقعی اس کی چاہت ہوتی. اگر ہمارے دل کے کسی بھی کونے میں دنیا کی محبت چھپی ہوئی ہے تو پھر کہیں نہ کہیں ہماری توجہ اور ہماری دوڑ دنیا ہی کی طرف ہوگی، چاہے ہم زبان سے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں، لیکن ہماری عملی کوشش اسی کام کے لیے ہوگی. اور اگر ہمارے دل میں آخرت دنیا سے بڑھ کر محبت رکھتی، جو کہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، جو بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے، تو لازماً پھر ہم اس کے لیے کوشش کریں گے. ہماری تڑپ، ہماری کوشش، ہماری دعائیں اور ہمارے دل کی سب سے بڑی تمنا یہی ہوگی کہ ہم اور ہماری اولادیں آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں کے باغات ہمیں ملے. دنیا میں اگر کم پر بھی گزارا کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں. صحابہ کرام جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑی بڑی جائیدادیں نہیں چھوڑی لیکن اپنے آپ کو دن رات اللہ کی اطاعت میں لگائے رکھا، وہ اپنے ساتھ کیا کچھ کما کر لے گئے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. سوچئے ہم نے یہاں کتنے دن رہنا ہے، کتنے سال اور کتنے مہینے اور کتنے دن گنے ہوئے ہیں، اور روز ایک ایک دن مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ یہی رہ جائے گا، ساتھ تو اچھا عمل جائے گا. ان نیک اعمال اعمال صالح کے لیے ہماری کوششیں کیا ہیں؟ اور پھر کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے تیار کیا کہ وہ واقعی ہمارے لیے ہمارے مرنے کے بعد دعا کریں؟ کیا ہم نے ان کو کوئی دعا بھی سکھائی؟ کیا ہمیں اور ہمارے بچوں کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آتی بھی ہے؟ اور اگر آتی ہے تو کیا وہ روز پڑھتے بھی ہیں؟ اور اگر ہم نے ان کو نہیں سکھائی اور وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں ہمارے لیے تو مرنے کے بعد کہاں سے پڑھیں گے اور پھر انہیں کون سکھائے گا؟ تو ہمیں خود فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا آثار چھوڑ کے جا رہے ہیں. کہ سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. بے شک ہم زندہ کریں گے مردوں کو، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو. اور یہ لازم ہو کر رہنا ہے، مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جانا، پھر اٹھنا. وہ تو ایک نیند کی طرح ہے، جس طرح ہم ہر روز سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تو اسی طرح ہماری آخرت میں بھی ایک دن نشور ہوگا، وہ یوم النشور بھی ہے، جب ہم صرف یعنی دنیا کی اس موت کی نیند کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے. اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار ہیں. تو جو ہم خود اپنے ہاتھوں کی کمائی آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے ہماری نشان باقی ہیں، ہمارے اعمال کی شکل میں، ہمارے شاگردوں کی شکل میں، ہمارے علمی کاموں کی شکل میں، ہمارے بچوں کی شکل میں، وہ بھی سب کچھ لکھا جا رہا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے ایک کھلے رجسٹر میں شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، گن کے سب کچھ وہاں ہمیں مل جائے گا. لیکن وہ وہی ملے گا نا جو ہم یہاں تیار کریں گے. تو آئے ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیا تیار کر رہے ہیں. کرنے کے کام تو بہت سے ہیں، لیکن آج کا موضوع چونکہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ہے، اس لیے میں صرف اسی پر ہی فوکس کروں گی، کیونکہ ہمارے بچے مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے وہ منقطع نہیں ہوتے.
صدقہ جاریہ یعنی ایسی جگہ مال خرچ کرنا جس کا ثواب جاری رہے، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. اور نیک اولاد جنت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم ایک علاقے میں گھر خریدتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ فلاں جو نیا علاقہ ہے اس میں بہتر فیسلٹیز ہیں، چلو اس کو چھوڑو وہاں خرید لیتے ہیں. اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر سال نئے سے نئی جگہ، بڑے سے بڑے گھر، بہترین سے بہترین فیسلٹیز کی طرف بڑھتے رہتے ہیں. دنیا میں تو اپنے لیے چاہتے ہیں، لیکن کیا آخرت میں بھی ہم اپنے لیے بلند درجات چاہتے ہیں؟ وہ کیسے ملیں گے؟ اس کے لیے حدیث میں آتا ہے بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے؟ یعنی جب میں فوت ہوا تھا تو اس وقت تو میرا یہ درجہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے، یعنی تیرے بعد تیرے بچوں نے تیری بخشش کی جو دعائیں کر لی اور خوب خوب جو دعائیں کی، ان کی وجہ سے تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں. تو یہ یقینی طور پر اولاد کی دعائیں ماں باپ کو فائدہ بھی دیتی ہیں اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بھی بنتی. یعنی دنیا میں تو آپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر گھر خرید رہے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھے عیش و عشرت فراہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ ان کو دین کی تعلیم دیں گے، تربیت کریں گے، تو ہی وہ آپ کے پھر آخرت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گے. ورنہ اگر صرف دنیا ہی دنیا ہوئی تو جو محبت آپ نے ان کے دلوں میں دنیا کی ڈال دی، پھر وہ بھی آپ کے جانے کے بعد اپنی دنیا میں ہی مصروف ہو جائیں گے اور آپ کو بھول جائیں گے اور آپ کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دیں گے. پھر آپ دیکھیے کہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اولاد بعد میں فوت ہو، والدین پہلے چلے جائے تو صدقہ جاریہ. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ زندہ رہ جاتے ہیں، اولاد فوت ہو جاتی ہے. وہ فوت ہوئی اولاد بھی انسان کے فائدے میں ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا میں جاؤں گا، میرے بعد میرے بچے دعا کریں گے، لیکن اللہ کی تقدیر کے مطابق کبھی بچے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اب کیا ہو؟ ایسی اولاد ماں باپ کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے اگر 3 بچے مر جائیں جو بلوغت کو نہ پہنچے، نہیں چھوٹے بچے، کیونکہ چھوٹے بچوں سے ذرا محبت بھی زیادہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کے نتیجے میں جو ان بچوں سے رکھتا ہے مسلمان کو بھی جنت میں داخل کرے گا. یعنی وہ بہت شدہ بچے جن پر والدین پھر صبر کرتے ہیں، وہ اس کو جنت میں لے جانے کا باعث ہوں گے. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کچا بچہ یعنی جو مسکیریج ہو جاتا ہے اپنی ماں کو اپنی آنول سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا جب وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کرے گی. یعنی اگر چھوٹا بچہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا یا اسٹل بورن تھا، تو وہ بچہ بھی ماں کو جنت کی طرف لے جائے گا اگر ماں نے صبر کیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی، اگر وہ بڑے ہیں یعنی کہ اگر زندہ ہیں تو تربیت کریں، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو واپس لے لے ہماری زندگی میں ہی تو اس پر صبر کریں. اور پھر ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے بچے ہی ہوں، کوئی بھی بچہ اگر فوت ہو جائے، کیونکہ بعضوں کا جوان اولاد کی وفات زیادہ صدمے کا باعث بنتی ہے، تو جتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے اس پر صبر کا درجہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جتنا بڑا صبر ہوتا ہے اس پر اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کے دل کا پھل یعنی دل کا ٹکڑا قبض کر لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی، الحمدللہ کہا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، یعنی ایسا گھر کہ جسے دیکھ کے سب تعریف کریں، کیونکہ اس نے صدمے کے موقع پر، دکھ اور تکلیف کے موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام مصلحت سے خالی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہے. پھر اسی طرح جو بچے پہلے فوت ہو جائیں وہ ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولنے والے ہیں. سنن النسائی میں ایک روایت آتی ہے، قرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. آپ نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اس سے محبت کرتے؟ اس نے عرض کیا
اللہ تعالیٰ آپ سے ایسی محبت کرے جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اس کے بعد وہ بچہ فوت ہو گیا. آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو اس کے والد سے پوچھا کہ وہ اس بچے کا کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا. پھر آپ نے اس سے فرمایا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ گے تو تم اپنے بچے کو پاؤ گے اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا، یعنی وہ وہاں تمہارا استقبال کرے گا. تو اس لیے یہ اللہ کی دین ہے جب تک اللہ دے، اور اگر ہمارے بعد بھی وہ رہتے ہیں تو ایسے ہو کہ ہمارے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، انسانوں کی بھلائی کرنے والے ہوں. اور اگر ہماری زندگی میں فوت ہو جائیں تو ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہو. تو دونوں صورتوں میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنائیں، ان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کریں، انہیں اللہ کی پہچان کرائیں، ان کے اندر ایمان کے بیج بوئیں اور ان کی اچھی تربیت کریں. تو آج میں آپ کو چند ایک باتیں بتاؤں گی جو اچھی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور بچے جو کہ خاص طور پر ماں کا حصہ زیادہ ہے اس میں بچوں کی تربیت میں، تو ماں اس وقت تک تربیت نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ بچے کے مزاج کو نہ سمجھے. اور یہ یاد رکھیے کہ ہر بچے کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے. اگر آپ کے 10 بچے بھی ہیں نا تو وہ 10 مختلف پودے، 10 مختلف طرح کے درخت ہیں جن کی اپنی اپنی ضرورت، ان کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے. ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہر بچہ الگ ہے. اپنے بچوں میں سے بھی ہر بچہ الگ ہے، اور پھر ہمارے بہن بھائیوں کے بچوں سے بھی وہ مختلف ہیں، اور وہ اپنے کلاس فیلوز سے بھی مختلف ہیں، اور وہ اپنے ایج فیلوز سے بھی مختلف ہیں. ہر بچہ ایک الگ انڈیویجول ہے. اپنے بچے کو سمجھیے، اس کے بغیر آپ اس کی تربیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. کبھی ان کو کمپیئر نہ کریں دوسرے بچوں سے. یہ ان کے لیے بہت ہیوملیٹنگ ہوتا ہے کہ جب ان کو تانے دیے جاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی نے تو اس عمر میں یہ کر لیا تھا اور تم کیا کر رہے، اور تمہارا کزن تو وہاں پہنچ گیا اور تم ابھی یہاں بیٹھے ہو. تو اس سے کیا ہوگا، بچے کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہوگا، انفیریورٹی کمپلیکس، جس کے نتیجے میں وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور اگر آپ کمپیئر کر کر کے اس کے اندر ہوا بھرتے رہے کہ وہ تو سب سے اچھا ہے، تو یہ چیز بھی اس کے اندر تکبر پیدا کر دے گی. اس کے اندر سپیریورٹی کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ میں دوسروں سے بہت آگے ہوں، اور یہاں اس کی ترقی رک جائے گی کیونکہ اس کو بس یہ ہو جائے گا کہ میں تو پہلے ہی بہت اچھا، مجھے اور کیا اچھا کرنا ہے. تو نہ ضرورت سے زائد تعریف اور نہ ضرورت سے زائد تنقید. بچوں کو سمجھیے، سمجھنے کے لیے ان کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، ان میں انٹرسٹ لینا پڑتا ہے، اور یہ کام صرف آپ ہی کر سکتے ہیں، ماں ہی کر سکتی ہے. آپ کے بہاف پہ کوئی اور نہیں کر سکتا. بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیجیے، اس میں دلچسپی لیجیے، اسے بوجھ نہ سمجھیے، اسے اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیے. اس کی پیدائش پر خوش ہو جائیے، اس پر غصہ نہ کیجیے، اسے خوشی سے ایکسپٹ کیجیے. اگر اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی ہے اس کے سمیت اس کو ایکسپٹ کیجیے، کیونکہ اللہ نے وہ آپ کو دیا نا، وہ جیسا بھی دیا اللہ نے دیا آپ کو، اس پر راضی رہیے. تو پہلی بات بچوں کو سمجھنا. پھر یہ یاد رکھیے سمجھنے میں کہ سب بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، وہ بگڑے ہوئے نہیں پیدا ہوتے، وہ خراب نہیں پیدا ہوتے. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس بات کی گواہی وہ حدیث دیتی ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. لہٰذا نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین پر مرتکز کر دیجیے. یہی اللہ کی فطرت ہے. اللہ کی فطرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین اسلام جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یعنی گویا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے.
اللہ کی اس خلقت میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. جس دین پر وہ خود ہوتے ہیں وہی دین اس کے لیے منتخب کرتے ہیں. جس طرح تم دیکھتے ہو کہ جانور سے ہی سالم بچہ جنتا ہے، کیا تم نے کوئی کان کٹا بچہ دیکھا کسی جانور کا؟ پھر کیا ہوتا ہے، بعد میں لوگ ان کے کان کاٹ دیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر کے پھر یہی آیت پڑھی جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر بچہ اسلام لے کر پیدا ہوتا ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یاد ہوگا جب سب روحیں پیدا کی تھی وعدہ الست، تو اس وقت کیا کہا تھا سب سے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کیا کہا تھا، بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو گویا ہر روح اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. یہ ہر بچے کی فطرت میں ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے. جو نیک والدین ہوتے ہیں وہ بچے کی اس فطرت کو برقرار رکھتے ہیں، اور جو والدین خود بگڑے ہوئے ہوتے ہیں یا خود غلط کام کرتے ہیں یا غلط سوچ رکھتے ہیں، وہ بچوں کے اندر بھی وہی کچھ ڈال دیتے ہیں. کیونکہ بچہ تو وہی کرتا ہے جو اس کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے، ورنہ بچے تو اپنے بچپن میں جب تک بالغ نہ ہو جائیں معصوم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبی حتی یبلغ، 3 طرح کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، بچہ جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اسی طرح ایک اور روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک بچہ بولنے نہ لگ جائے تب تک فطرت پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان پھر جب بولتی ہے تو وہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ بچہ کون سی زبان سیکھتا ہے، کس طرح کا بولنا سیکھتا ہے، کیا لہجہ اختیار کرتا ہے جو اس کے سامنے بولا جا رہا ہوتا ہے. تو گویا ہم ہی پھر اپنے بچوں کو بنانے یا بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. بچہ بولنے کی عمر تک والدین کے ساتھ ہی عموماً ہوتا ہے، پھر ہم اس کو بڑا ہوتا ہے تو اسکولوں کے حوالے کرتے ہیں یا معاشرے میں جاتا ہے یا اور لوگوں سے ملتا جلتا ہے، پھر اس کے اندر بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. اس معاملے میں ایک ریسرچ کی گئی تھی، اور وہ ریسرچ یا تجزیہ یہ تھا، ایک ڈاکٹر جسٹن بیرٹ جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں ذہن اور بشریات کے سینئر ریسرچر ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے اس یقین پر ذہنی طور پر راغب ہوتے ہیں کہ ایک ماں مکمل اور با اختیار ہستی موجود ہے، کیونکہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کسی مقصد کے لیے بنی. تو انہوں نے بہت سے بچوں پر ایک ریسرچ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں میں قدرتی ایمان موجود ہوتا ہے، بے شک انہیں یہ بات فیملی یا اسکول نے نہ بھی سکھائی ہو. وہ کہتے ہیں کہ بچے اگر کسی صحرا میں پلے، کسی جزیرے میں پلے، آئسولیٹڈ، تو بھی وہ اپنے رب کے ہونے پر ایمان رکھتے ہوں گے، ان کے اندر ایمان کا ایک لیول ہوگا، ان کو کہیں بھی چھوڑ دو. انہوں نے ایک BBC ریڈیو کے ایک پروگرام میں یہ بات بتائی کہ اگر ہم بچوں کو کسی جزیرے پر بھی پھینک دیں اور وہ خود پلے بڑھے، کوئی اور ان کے تربیت کرنے والا نہ ہو، تو سب کے سب رب پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ الست بربکم قالوا بلا وہ تجربہ کروا کے گزارا ہے، اس کے بعد ہی بھیجا ہے. ایک سٹڈی میں 6 اور 7 سال کے بچوں سے سوال کیا گیا کہ پہلا پرندہ کیوں وجود میں آیا، یہ پرندے کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تاکہ دنیا خوبصورت بنائی جائے. تو اس سے وہ یہ کہتے ہیں، اس سٹڈی سے انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ بچے چیزوں کا مقصد بھی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے ذہن یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہر چیز کا اظہار نہیں کرتے، لیکن پھر بڑے ہو کر ہم ان کو مختلف قسم کی وجوہات بتاتے ہیں. جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ توہمات ان کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی اور چیز سے ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں، اور بیچ میں اللہ کی پہچان دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. ڈاکٹر بیرٹ کہتے ہیں کہ کچھ کلچرز میں بچوں سے مذہبی تعلیمات روک بھی لی جائیں تب بھی وہ رب کی ذات پر یقین رکھتے ہیں. بچوں کا صحیح اور قدرتی طور پر بڑھتا ہوا ذہن ان کو رب کی بہترین تخلیقات پر یقین رکھنے کی طرف راغب کرتا ہے. اس کے برعکس عمل ارتقاء، ایوولوشن جو ہے، انسانی ذہن کے لیے غیر قدرتی عمل ہے، ناقابل قبول ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو بھی بچہ دیتا ہے وہ بالکل ایک صاف سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. کچھ عرصے تک تو اپنی فطرت پہ رہتا ہے، لیکن جب وہ ہر طرف سے آوازیں سنتا ہے، ہر طرف مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو جو وہ دیکھتا ہے وہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے بچے وہی کرتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ ان کو کیا دکھا رہے ہیں. آپ کا گھر میں چلنا پھرنا، بولنا اٹھنا بیٹھنا، معاملہ کرنا، کس والیوم میں آپ بات کرتے ہیں، کس طرح دوسرے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یا شوہر سے کیا معاملہ کرتے ہیں، یا گھر میں اس کے علاوہ اور کون کون سی آوازیں ہیں، میوزک کی آواز ہے یا ہر وقت ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، یا بچوں کو آپ نے کارٹونوں جیسی غیر حقیقی دنیا میں گم کیا ہوا ہے. تو جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو اچھا ماحول فراہم کریں. آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ عادات، چال چلن، بات چیت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی، کیونکہ انہوں نے انہی کو اپنے سامنے دیکھا تو جو دیکھا وہی اختیار کر لیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے. جب وہ آپ کی طرف آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، انہیں اپنی جگہ بٹھاتے. اور اسی طرح جواباً جب آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اگر اچھی تربیت دینا چاہتے ہیں تو ان کو اچھا ماحول دیں. اچھا ماحول دینا لازم ہے. گھر پر بھی دیں، اچھا اسکول منتخب کریں، ان کو مسجد لے کر جائیں، روحانی ماحول میں لے کر جائیں. گھر کے اندر ایک روحانی ماحول بھی رکھیں جس میں قرآن کی تلاوت بھی ہو، جس میں اچھی باتیں بھی ہوں، جس میں دین کی تعلیم بھی ہو، اور اس کے علاوہ ان کے دوست بھی اچھے ہوں، کیونکہ بچے وہی ہو جاتے ہیں جو ان کے دوست ہوتے ہیں. آپ اگر ہر روز غور کریں کہ بچہ اسکول کے بعد، اسکول سے آنے کے بعد کیا باتیں کرتا ہے، کس طرح بولتا ہے، کون سی نئی حرکت سیکھ کے آتا ہے. میں نے بہت کلوزلی اپنے بچوں کو آبزرو کیا. ہر روز میں نوٹ کرتی تھی آج اس نے کون سی نئی حرکت کی ہے جو کل نہیں تھی اس کے اندر. بلیو می ہر روز ایک نئی چیز ہوتی تھی، ہر روز ایک نئی. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ اس نے کہاں سے پک کی ہے، کہاں کس سے سنی ہے، کہاں سے لی. اور رائٹ فرام دا بگننگ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جو ہی بچہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو، تھوڑے چھوٹے چھوٹے لفظ بولنے کے قابل ہو، اس وقت سے بچے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو کچھ ان کے سامنے ہو رہا ہوگا وہی وہ ریپیٹ کریں گے. اس لیے اپنی زبان پر بھی بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، سوچ سمجھ کر بولنے کی ضرورت ہے، اور محبت میں، غصے میں، جذباتی کیفیات میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم بہت غصہ کرتے ہیں تو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کے اوپر اس کے بھی اثرات پڑ رہے ہیں. اور اگر ہم بے پرواہ اور غفلت سے ہنس رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کتنی دیر ہم فون پر ہیں وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں. ہم کیسا لباس پہنتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں بچے صرف دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن کر سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہی ان کے علم کا پہلا ذریعہ ہوتا ہے. تو ایک معصوم اور فطرت پر جو بچہ ہے، اگر اس کو ماحول اچھا نہیں ملتا تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی مشکل چیز ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا چنا، کیا چیز اختیار کی؟ اچھا ماحول. سورۃ ابراہیم آیت 37 میں کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس لا بسایا. تیرے گھر کے پاس. ہم جب گھر خریدتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے مسجد کتنے فاصلے پر ہے. ایسا ہی ہے. وہ کہتے ہیں جہاں کوئی کھیتی نہیں، کچھ نہیں اگتا، یہاں دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، لیکن تیرا گھر ہے یہاں. اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے. سب سے پہلی فکر انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کیا کی کہ اس کی نماز کی جگہ. بس بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کھانے کو پھل مہیا کر دے. دوسری چیز کیا مانگی؟
جذباتی محبت، یعنی محبت ان کی ضرورت ہے، ان کو محبت کرنے والے لوگ دے. تیسری چیز کھانا دے، اور کھانے میں بہترین کھانا دے جو پھلوں کی شکل میں ہو. توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے. یہ ہے ترتیب گھر خریدتے وقت، کہیں موو ہوتے وقت، کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے. ہماری ترتیب الٹ ہے. پہلی ترتیب میں کیا ہے؟ کھانا پینا، اور پھر اس کے بعد آس پاس کی کمیونٹی کیسی، اور پھر یہ کہ مسجد ہے تو ٹھیک، نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، کہیں رینٹ کر لیں گے تو جمعہ ہی پڑھنا ہے نا. 5 وقت کی نمازیں تو نہ بھی ہوئی تو خیر. اتنی مصروف زندگی ہے کینیڈا میں، یہاں نمازیں کون پڑھتا ہے ہر وقت. لیکن ہم سب کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کتنے دن ہم یہاں، کب تک رہیں گے یہاں، کتنے سال، کتنا عرصہ. کیا کچھ بھی بنا لیں، بڑے سے بڑا مینشن بھی اپنے پیچھے چھوڑ جائیں، وہ ہمیں آگے کیا فائدہ دے گا؟ یہ ہمارے بچوں کی آخرت کو کیا فائدہ دے گا اگر انہوں نے مسجد کا منہ نہ دیکھا، اگر ان کے لیے کوئی روحانی مرکز ہی نہ ہوا. اس لیے بچوں کی تربیت میں انتہائی ضروری ہے کہ ان کو اچھا ماحول دیا جائے. ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ ان کو پبلک اسکول میں بھیج رہے ہیں، لیکن ہفتے میں 2 دن تو ایسے نکالیے نا کہ جہاں آپ خود بھی اور بچے بھی بیٹھیں اور ایک روحانی ماحول پیدا کریں، دین سیکھیں سکھائیں. اور اس میں بھی کسی اور پر ڈال کے خود بازار نہیں گھومنے چلے جائیں، خود بھی والنٹیئر کریں، خود بھی دین سیکھیں، اور خود بھی شریک ہو اپنے بچوں کی تربیت میں. کیونکہ یہ صرف چند لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں کہ وہ اپنا ویکینڈ قربان کریں اور پھر وہ بیچارے ڈھیروں بچوں کو سنبھالیں. وہ کتنا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم خود اپنے بچوں کو نہیں سکھا سکتے تو ایک ٹیچر 20-30 بچوں کو سکھانے کا کیا حق ادا کر سکتی ہے؟ ہم سب کو اس کام میں شریک ہونا پڑے گا، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں آتا تو ہمیں خود سیکھنا پڑے گا، اور سیکھ کے اپنے بچے کے مزاج کو سمجھ کر جو ڈوز ہم دے سکتے ہیں وہ کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنا رویہ ٹھیک رکھے. تو دوسری اہم بات کیا ہوئی کہ والدین رہنما ہیں، رول ماڈلز ہیں. سب سے بہترین رول ماڈل ماں باپ کو ہونا چاہیے جن کو دیکھ کر بچے اچھی تربیت حاصل کر سکیں. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بڑے ہو کر تو ہمیں پتا چل جاتا ہے نا، تو ہم خود بھی پھر ڈسکریمنیٹ کر لیتے ہیں. بچپن میں نہیں پتا چلتا. تو بچوں کو تو نہیں پتا کہ صحیح بات ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے، وہ تو ہر چیز کو ابزارو کرتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ایسے لوگوں کا ان کے لیے انتخاب کریں کہ جو ان کو اچھی باتیں سکھائیں، جو ان کے لیے اچھا نمونہ بنے. لیکن بہرحال نگران آپ خود ہی ہیں، ماں باپ ہی ہیں. ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کی نگرانی آپ کو خود کرنی ہوگی. لہذا اچھے ماحول کے ساتھ ساتھ جس بھی ماحول میں وہ جا رہے ہیں اس پر بھی نظر رکھیں. گھر میں بھی اور باہر بھی فکر کریں کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. مرد اپنے گھر والوں پہ نگران ہے، عورت اپنے خاوند کے گھر اور اس کی اولاد پر نگران ہے. تو یہ عورت کی خاص ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ نگرانی کرنی ہے. اور نگرانوں سے ان کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا، حتیٰ کہ وہ بندے سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی پوچھے گا. تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا جا کر، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کیا، ان کی کیسی نگرانی کی، ان کو کیا سکھایا، ان کے لیے کس بات کی فکر کی. تو ضروری یہ ہے کہ پھر ہم خود ان کے لیے بہترین نمونہ بننے کے ساتھ ساتھ بہترین ماحول فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کی طرف بھی ان کی رہنمائی کریں. ابھی آپ سورۃ لقمان کی آیات سن رہے تھے. جن لوگوں نے غور سے ترجمہ سنا ہو انہوں نے وہ دیکھا ہوگا کہ لقمان اپنے بچے کو کیا کیا نصیحتیں کر رہے ہیں، کیسے ادب اور مینرز سکھا رہے ہیں توحید کے سبق کے بعد. میں چاہوں گی کہ یہ آیات آپ سب ضرور پڑھیں، اور ان پہ کئی لیکچرز بھی ہیں، تو ان کی روشنی میں اولاد کی تربیت کرنے کے اصول سیکھیں. وہ کہتے ہیں اے میرے چھوٹے بیٹے یا بنیا، چھوٹے بیٹے کو سکھا رہے ہیں نماز قائم کرو. پہلا کام
نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. سبحان اللہ. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. چھوٹا بچہ اور اس مصیبت پہ صبر کرو جو تمہیں پہنچے. بچوں کو سکھایا جا رہا ہے صبر. کیا یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہیں کہ بچوں کو صبر کیسے کرنا ہے؟ ہم تو ان کی ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں، تو اسی لیے وہ خواہشات کے بندے بن کے رہ جاتے ہیں. اور اگر نہیں کوئی بات مانتے تو آپ دیکھیں کیسا پس کریٹ کرتے ہیں، کیونکہ صبر کرنا تو سیکھا ہی نہیں. یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے. اور بچے کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کے لیے اپنا رخسار نہ پھیلاؤ، یعنی تکبر سے بات نہ کرو، منہ نہ پھلا کے بات کرو، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، چال میں بھی نظر رکھے چلتے کیسے ہیں بچے. اللہ کسی اکڑنے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا. اپنی چال میں درمیانہ روی رکھو، اپنی آواز نیچی رکھو. بچوں کو چیخنے چلانے نہیں دینا، ان کو آہستہ آواز میں بولنا سکھانا ہے. بے شک سب آوازوں سے بری یقیناً گدھوں کی آواز ہے. پھر بچوں کو اپنے ساتھ اچھے کاموں میں شریک کریں، ان کے ساتھ مل کے اچھے اچھے پروجیکٹس کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کے ساتھ مل کے کعبہ بنایا تھا؟ صرف 2 لوگ تھے، ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل. مسجد کے کاموں میں ان کو ساتھ لے کے جائیں، اس میں ان کو شریک کریں، مسجد کی صفائی میں، مسجد کی ڈیکوریشن میں، اس کی بیوٹیفیکیشن میں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ یہ محبت کی جگہ ہے. پھر اسی طرح چاہے وہ اسکول سے کچھ سیکھ کر آئیں، چاہے وہ اسلامک اسکول سے سیکھیں، مدرسے سے سیکھیں، مسجد سے سیکھیں، کسی بچوں کے پروگرام سے سیکھیں، خود بھی ان کو ضرور کچھ نہ کچھ سکھائیں، کیونکہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہے وہ بننا جو آپ نے سکھایا. سعد بن ابی وقاص اپنے بچوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے جیسے معلم بچوں کو لکھنا سکھاتا ہے. اور وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ساتھ اپنی نماز کا اختتام کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. اب دیکھیے کہ جو دعائیں بچپن میں آپ انہیں سکھا دیں گے ساری زندگی نہیں بھولیں گے. مجھے ابھی تک وہ دعائیں جو میرے والد نے مجھے بچپن میں سکھا دی، بہت چھوٹی عمر میں، وہ ایسی زندگی کا حصہ بن گئی ہے کہ وہ کبھی ذہن سے نکلتی، وہ ایسے یعنی آٹومیشن پہ آ گئی، کسی ریمائنڈر لگانے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس جگہ پہنچ کے وہ دعا منہ سے نکلنے لگتی ہے، کانشیسلی انکانشیسلی. پھر اسی طرح باقی زندگی کے بھی آداب، کیسے سونا ہے، سوتے وقت کیا دعائیں پڑھنی ہے، اگر خواب میں ڈر جائیں تو کیا کرنا ہے، ٹیبل مینرز، کھانا کیسے ہے یعنی اسلامی طریقے سے، دائیں ہاتھ کا استعمال، بیٹھ کے کھانا. پھر اسی طرح کھیل کے لیے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی رہنمائی کہ اس میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. سوئمنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ان کو بتائیں کہ اسلامی طریقہ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلاف کس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. ربیع بن خیثم کی بیٹی جو تھی ان کے پاس سے کہنے لگی ابا جان میں کھیلنے چلی جاؤں. انہوں نے کہا میری پیاری چھوٹی سی بیٹی جاؤ اور اچھی بات کہنا، یعنی جاتے ہوئے پیار سے رخصت کرنا اور ساتھ کوئی اچھی سے نصیحت بھی کر دینا. پھر کچھ بچے بڑے باصلاحیت ہوتے ہیں، بہت بریلی ہوتے ہیں، ان کو نیک لوگوں کی نگرانی میں دینا. جیسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ ام سلیم جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس کو لے آئیں کہ میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے. تو وہ 9-10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. پھر بچوں کو دینی مجالس میں لے کے جانا، جیسے کسی حدیث کی مجلس میں، درس قرآن میں. اچھا اس میں ہوتا پتہ کیا ہے، ہم بچوں کو لے جاتے ہیں لیکن ان کو الگ کر دیتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے اور ہمیں کہتے ہیں بچے ہیں بچے ان کو کیا سمجھ. حالانکہ بچے بچپن سے بہت کچھ سمجھنے لگتے ہیں. اگر آدھی بات بھی سمجھ لیں نا تو آدھی خود آپ گھر جا کے ان کو باقی کی سمجھا سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ ان کو اناٹینڈڈ چھوڑ دیں، اپنے ساتھ بٹھائیں، ساتھ کچھ کاغذ قلم پکڑا دیں، اس سے کچھ ڈرا کرتے ہیں، پھر تھوڑا بہت لکھنا ہے تو لکھیں، جو سن رہے ہیں وہ لکھو. آپ دیکھیں کہ اتنے پیارے پیارے ورڈز کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوٹس بنائے ہوئے ہوں گے انہوں نے. ایز لانگ ایز آپ خود بھی اگر کچھ لکھ رہے ہیں کچھ سیکھ رہے ہو تو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ محمود بن ربیع نے مجھے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی توحید اور میری رسالت کی گواہی دے گا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، یا یہ کہ اس کو آگ نہ کھائے گی. انس کہتے ہیں کہ یہ حدیث مجھے بہت اچھی لگی، میں نے اپنے بیٹے سے کہا اس کو لکھ لو، تو اس نے اس حدیث کو لکھ لیا. تو وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں لکھوا بھی دیتے، کیونکہ ان کے جو پرسنل نوٹس ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ عزیز اور قیمتی ہوتے ہیں بجائے کسی بڑی کتاب کے جو آپ خرید کر ان کو دے دیں.
تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو لکھنے کو بھی کہیں، اپنی ڈائری خود مینٹین کریں، علماء کی مجلس میں لے جائیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر جو تھے وہ مجھے بڑے بڑے جو شیوخ ان کے پاس ہوتے تھے اور ان کی جو مجلس شورا میں بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض بھی ہوا. تو ایک دن حضرت عمر نے کچھ ایسا سوال کیا کہ جس کا جواب صرف ابن عباس کو آتا تھا. تو خاص طور پر جو بچے سمجھدار ہوں ان کو علم کی مجالس میں بھی لے کر جانا چاہیے اور پھر ساتھ بٹھانا چاہیے. عبداللہ بن عبید کہتے ہیں کہ عمر ابن العاص قریش کے ایک حلقے کے پاس ٹھہرے اور کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لڑکوں کو چھوڑے ہوئے ہو؟ ایسا نہ کرو، یعنی بچوں کے ادھر ادھر بھاگنے دوڑنے کے لیے مت چھوڑ دو، ان کے لیے مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، مجلسوں میں بچوں کے لیے جگہ بناؤ، انہیں حدیثیں سناؤ اور سمجھاؤ، کیونکہ یہ کم عمر ہیں اور قریب ہے کہ یہ بڑی عمر کے ہو جائیں. جس طرح تم چھوٹے تھے اور آج تم بڑے ہو، اسی طرح کل یہ بڑے ہو جائیں گے، تو ان کو سکھاؤ. تیسرا اصول، بچوں کی پرورش میں شفقت اور نرمی، ہمدردی، تاکہ آپ کے ساتھ ان کی ایک بانڈنگ، وہ آپ پر ٹرسٹ کریں، وہ اپنی مشکلات اور مسائل میں آپ کی طرف رجوع کریں، آپ کے پاس آئیں، آپ سے شیئر کریں. کس قدر دکھ کی بات ہے نا کہ بچے اپنے ماں باپ سے کچھ بات نہ دل کی کہہ سکے اور کسی اور کو ڈھونڈے اپنی باتیں سنانے کے لیے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم بچے کو ہر بات پہ ڈانٹ دیتے، اس کو ٹانٹ کرتے، اس کو نکما اور سخت سست کہتے، وہ اتنا ڈر جاتا ہے نا اس باپ سے. اکثر ماں تو پھر حوصلہ کر لیتی ہے لیکن باپ میں بعض اوقات بالکل حوصلہ نہیں ہوتا. میں چھوٹی چھوٹی بات پر بچوں سے بعض اوقات بہت غصہ کر لیتے. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ باپ بچوں سے، یعنی بچے باپ سے ڈسٹینس پہ چلے جاتے ہیں، ماں کے پاس پھر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ماں کے اندر پھر نرم گوشہ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں کور کر دیتی، باپ نہیں عموماً کرتے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈسٹینس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے باپ بھی دکھی رہتے ہیں کہ بچے دور ہو گئے، لیکن حل اس کا یہ نہیں کہ آپ صرف کڑتے رہیں اور جو کچھ بچے غلط کریں اس کا بھی وبال ماں پہ ڈالیں اور ماں کو آگے کر دیں یا ماں کو ہی ذمہ دار قرار دیں. ایکولی دونوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یاد رکھیے اگر آپ بچوں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت اور محبت کا سلوک کریں گے تو وہ آپ پر ٹرسٹ کریں گے، آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ ان کی تربیت کر سکیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں پر لوگوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے جن کو وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، ان کی کیئر کرتے تھے، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور خصوصاً بچوں کے ساتھ. اور آپ نے ایسی عورتوں کی تعریف کی کہ جو بچوں کے ساتھ شفقت کرتی ہیں. آپ نے فرمایا قریش کی عورتیں جو ہیں سب سے بہترین ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ شفقت اور نرمی چھوٹی عمر سے بھی اور بڑے ہو کر بھی، ایسا نہیں کہ جب بڑے بچے ہو جائے تو ان کو محبت نہیں چاہیے ہوتی، ان کو بھی چاہیے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بچے تو فوت ہو گئے تھے اور حضرت فاطمہ تو بڑی ہو گئی تھی، بیٹیاں بھی فوت ہو گئی تھی، تو حضرت ام سلمہ کی جو بیٹی زینب تھی آپ اس کو پیار سے زینب کہہ کے بلاتے تھے اور بار بار انہیں پکارتے. بچوں کو چومتے تھے آپ، حضرت حسن اور حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، ان کو کس کرتے، انہیں دعائیں دیتے، انہیں خوش کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے جذبات کا خیال رکھتے. جب آپ سجدہ کرتے اور وہ آپ کی پیٹھ پہ بیٹھتے تو آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے. پھر اسی طرح حضرت اسامہ کو ایک دفعہ چوٹ لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا منہ دھلایا. آپ فرماتے ہیں کہ اسامہ اگر لڑکی ہوتا تو میں اس کے ساتھ بہت اچھا کرتا، اس کو زیور پہناتا، اس کو تحفے دیتا، یعنی اس کو لاڈ کر رہے تھے اس کے. پھر آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے بھی تھے جیسے پکڑن پکڑائی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں حضرت حسین نظر آئے تو آپ نے سب کو چھوڑا اور ان کو پکڑنے لگے تو وہ آگے بھاگنے لگے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دم پکڑ لیا، ان کو گلے سے لگایا، ان کے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا، ایک سر کے پیچھے رکھا اور ان کو کس کیا اور پھر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا. عام طور پر ہم جب تھوڑا دین پڑھ لیتے ہیں یا تھوڑے بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر بچوں کے ساتھ بچوں والا سلوک نہیں کرتے اور اس سے بھی بچے پھر وہ دور ہو جاتے ہیں. بچے جس بھی عمر کو پہنچ جائیں ان کے ساتھ محبت کا سلوک. حضرت فاطمہ جو تھی ان کی شادی ہو گئی تھی
پھر بھی جب وہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار کرتے تھے، ان کے ماتھے پہ چومتے تھے. بچوں کی عزت کریں، خصوصی عزت اور محبت کا معاملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ آتی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. آپ دیکھیے کہ ہم تو صرف بڑوں کے لیے، ہم تو بڑوں کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوتے. سچ بات، ہم کہتے نہیں یہ دین میں منع ہے کسی کے لیے کھڑے ہونا. وہ منع ہے اس وقت جب کوئی خود تقاضا کرے کہ میری عزت کرو، یا کسی کے اپنے دل میں خواہش ہو تو وہ چیز منع ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا بتاتا ہے؟ جب ایک قوم کے سردار ہے تو آپ نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے اٹھو، استقبال کرو. کیونکہ اس سے محبت اور احترام بڑھتا ہے. پھر حضرت فاطمہ آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ تشریف لے جاتے، حضرت فاطمہ بیٹھی تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. کیا آج ہمارے بچوں میں یہ مینرز ہیں؟ ہم توجہ کے ساتھ ان سے ملتے، ہم ان کا استقبال کرتے. میں نہیں کہتی کہ ہر وقت یہ روز اگر گھر میں بچے رہتے تو ہر وقت ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہیں، لیکن جو بچے شادی ہو کے یا پڑھنے چلے جاتے ہیں کہیں کام کاج، تو گھر آئیں تو ان کو ویلکم کریں، انہیں پتہ چلے ہماری ایک امپورٹنس ہے، ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارا گھر ہے. پھر بڑے بچوں کے پاس بیٹھے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی کے بعد بھی ان کے گھر جاتے تھے. ایک مرتبہ گئے تو وہ بستر میں لیٹ چکے تھے، وہ اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں تو اپنی جگہ پر لیٹے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک طرف حضرت علی، دوسری طرف حضرت فاطمہ، آپ بیچ میں بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے پاؤں لمبے کر لیے. حضرت علی کہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اب تک مجھے اپنے سینے میں محسوس ہوتی. سردی کا موسم ہوگا اور بالکل آپ اسی بستر پر ساتھ ان کے بیٹھ گئے، اور پھر ان کو آپ نے تسبیحات سکھائی کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھتے تھے جب انہوں نے غلام کا مطالبہ کیا تھا. چوتھا اہم اصول یہ ہے کہ بچوں کو ان کی حدود بتائیں کہ وہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. ان کے لیے کچھ رولز بنائیں، لمٹس رکھیں، کیونکہ بعض اوقات ہم محبت اور ہمدردی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، ان کی غلط چیزوں کو بھی صحیح کہنے لگتے ہیں. کچھ حدود اللہ نے رکھی ہیں ہم سب کے لیے، وہ بڑوں کے لیے بھی ہیں بچوں کے لیے بھی. وہ ہے حلال اور حرام کی. کوئی حرام کھانا نہیں، کوئی حرام دوستی نہیں، کوئی حرام کام نہیں. ان پر واضح کریں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے، ان کو بتا دیں. اور پھر گھر کے اعتبار سے بھی کچھ حدود متعین کریں کہ گھر میں کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے. بس 2-3 بچے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جا کے اس کی چیز اٹھا لیتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، وہ لڑائی، وہ جھگڑا، وہ فساد. نہیں، سب بچوں کو بٹھا دیں، بٹھا کے ان کو بتا دیں کہ کس کی کیا لمٹ ہے، کس نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. اس گھر کے اصول رول کے، جیسے بچے اسکول جاتے ہیں پہلے دن ان کو کلاس روم رول بتا دیے جاتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. گھر میں بھی اسی طرح ان کی حدود متعین کریں. اب بچپن سے ہی ادب سکھائیں، اور بچپن کا ادب فائدہ دیتا ہے. عمر گزرنے کے بعد تو ایسے ہی جیسے نرم ٹہنیاں پھر سخت درخت بن جائیں، سخت تنے بن جائیں تو پھر ان کو مڑنا بہت مشکل ہے. اکھڑ تو جائیں گے لیکن مڑیں گے نہیں. بچپن سے ہی توحید سکھائیں ان کو، ان کے دل میں اللہ کی محبت، معرفت اور ڈر پیدا کریں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عباس جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ سواری پر تھے. آپ نے ان سے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی آپ ان کو حدود بتا رہے تھے، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. جب تم مانگو اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو. جب وہ آپ سے بھی کوئی مطالبہ لے کر آئے، ہمیں جوتا چاہیے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، کہتے اللہ سے مانگو. اس وقت بھی کیا کریں؟ انہیں کہیں کہ دیکھو اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں دے. بچے بعض اوقات مطالبہ کرتے ہمارا گھر بہت چھوٹا ہے، بڑا گھر لینا، کہ اللہ سے مانگو. کوئی بھی چیز، گاڑی چاہیے، یہ گاڑی نہیں وہ گاڑی چاہیے. بچوں کے شوق ہوتا ہے نا گاڑیوں کا، انہیں بیٹھنے سے زیادہ ماڈل کا شوق ہوتا ہے. آگے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. یعنی ہر چیز میں، ضرورت میں، حاجت میں ان کی توجہ اللہ کی طرف کر دیں. اللہ کرے گا، اللہ نے کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا جان رکھو، اگر ساری دنیا مل کے تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا وہی ملے گا. اور سب مل کے تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے. بچپن سے ہی تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیا، جو تمہارے مقدر میں وہ ملے گا. کتنا ریلیکس کر دیتا ہے انسان کو یہ بات. پریشانی ختم ہو جاتی کہ وہ تو مل کے رہے گا، وہ لالچ ہی ختم ہو جاتا ہے. انسان کوشش کرتا ہے لیکن لالچی نہیں رہتا، ہرس نہیں رہتی اس کو، پھر سکون سے بیٹھا ہوتا ہے. جو میرا رزق ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں جائے گا.
ورنہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو چھینا جھپٹی آگے پیچھے یہ مجھے مل جائے، وہ حرص اور لالچ جو ہے نا وہ بچپن سے شیطان ان کے دل میں ڈال دیتا. پھر اسی طرح بچپن سے ہی ان کو 7 سال کی عمر سے نماز سکھانے کا، کیونکہ جندب کہتے ہیں جب بچہ 20 گننے لگ جاتا تو سلف اس کو نماز سکھانا شروع کر دیتے تاکہ 7 سال میں پھر پڑھنے کے قابل ہو جائے، اور 10 سال میں تو سزا بھی دیتے. پھر مغرب کے وقت گھر سے نہیں نکلنے دینا، کیونکہ صاف حدیث ہے جب رات شروع ہو یا رات کا اندھیرا چھا جائے تو بچوں کو روک لو. پھر اسی طرح ایک دفعہ حضرت حسن اور حسین کھجوروں سے کھیل رہے تھے تو ان میں سے ایک بچے نے کھجور منہ میں ڈال دی جو صدقے کی تھی، تو آپ نے اس کے منہ سے نکال لی اور فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے. ویسے وہ کھجور حلال تھی لیکن صدقے کی تھی تو آپ نے کھانے نہیں دی. تو بچے کو یہ بھی بتائیں کہ کون سا اللہ کا مال ہے جو ہم نے نہیں لینا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے کو چیریٹی پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو بہت اچھی طرح بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں سے ہمارا کوئی حصہ یا حق نہیں ہے. پھر اسی طرح لباس کی حد بندی، لباس کی لمٹس بتائیں، تم کیا پہن سکتے ہو کیا نہیں پہن سکتے. پھر اسی طرح بچوں کے آپس میں سونے جاگنے ان چیزوں کی لمٹس بھی بتائیں. 2 بچے ایک بیڈ پہ نہیں سوئیں گے جب 10 سال کے ہو جائیں. گھر میں داخلے کی حد بندی کی، کلاس کون سا ٹائم ہوگا جو تم گھر میں آؤ گے. پھر گفتگو کے آداب، مجلس میں بیٹھنے کے آداب. مسجد جانے سے پہلے گھر سے بتا کے جائیں ہم مسجد جا رہے ہیں اور مسجد میں کیسے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ جب مسجد میں آئے تو وہ بھی ڈانٹ رہا ہے وہ بھی پکڑ رہا ہے اور وہ بھاگے چلا جا رہا ہے. پہلے سے یہ اللہ کا گھر ہے، درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو. پھر اسی طرح بچوں کے اندر ڈیسیژن پاور پیدا کریں، ان سے ڈیسیژن کروائیں. اور یہ کیسا ہوگا؟ مشورہ کرنے سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ان سے مشورہ کریں، کیا پکایا جائے، سیر کے لیے کہاں جائیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ذہن کام کرے گا اور پھر وہ اتنا کانفیڈنٹ فیل کریں گے کہ ہم بتا سکتے ہیں، اور کبھی ایک بچے کی بات مانی جائے کبھی دوسرے کی بات مانی جائے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ غلطیوں پر احسن طریقے سے اصلاح، تاکہ اصلاح ہو. یعنی غلطی پر صرف اپنی فرسٹریشن نہیں نکالنی کہ تم نے یہ کیا کیوں، ناراضگی اور ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان اور ملامت اور پھر اس کے بعد جا کے سو گئے. نو، اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. جو ہو گیا نا ہو گیا. غصہ کرنے کے نہیں، اب غصہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. بعض لوگ تو مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ تو اور اسی طرح ان کو تانے دے 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 کے ساری زندگی تانے دیتے چلے جاتے ہیں. نو، ہمارے دین اس کی اجازت نہیں دیتا، چاہے اپنا بھی بچہ ہو. غلطی ہو محبت سے سمجھائیں، غلطی بدلنے کا مشورہ دیں کہ آئندہ نہیں کرنی، بس غلطیوں سے سیکھیں. استغفار کرنا سکھائیں، اللہ سے معافی مانگنا سکھائیں، بچوں سے معافی مانگنا سکھائیں. آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان اگر گڑبڑ ہو جائے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا جب ان کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا تھا کنویں میں، اور بعد میں جب معاملہ کھل کے سامنے آ گیا تو بچوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا جان ہمارے لیے گناہوں کی بخشش مانگی، ہم بڑے غلط کار تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ تانے دیے؟ نہیں کہا قال سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے یا ضرور اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں، انہ هو الغفور الرحیم. اور پھر آپ دیکھیے کہ جہاں گنجائش ہو انہیں گنجائش دی جائے. یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں غلطی سے ہی آئیں گی، چھوٹی چھوٹی غلطیاں کریں گے. مثلا آپ بچے کو گلاس نہیں اٹھانے دیتے، نہیں توڑ دے گا. کھانا خود نہیں نکالنے دیتے، خود ہی ڈال ڈال کے دیتے، بڑے بڑے ہو جاتے خود ڈال ڈال کے دے رہے ہوتے. بعض لوگ تو چمچیاں منہ میں دے رہے ہوتے. بچوں کو کوئی کام خود کرنے ہی نہیں دیتے. کیوں؟ غلطی کرے گا، کرے گا، گرائے گا، توڑے گا، اس کے بعد نہیں بھی توڑے گا نہیں بھی گرائے گا تبھی سیکھے گا. تو اس کو سکھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسے غلطی کرنے دیں، گنجائش دیں جہاں گنجائش ہو. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا، اور اگر کسی کام کو میں نے چھوڑ دیا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. پھر اسی طرح غلط کام پر بعض اوقات اعراض برتیں، دیکھ کر خاموشی اختیار کریں، اپنی نظروں سے سمجھائیں، خاص طور پر جب بچے چھوٹے، اپنے رویے سے سمجھائیں جب تک کہ وہ اصلاح نہ کر لے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے بارے میں جب ان کو پتا چلا تھا کہ کسی نے کوئی غلط بیانی کی ہے تو آپ اس سے بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیتا. تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کن باتوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. چہرے سے ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ دنوں ہی موڈ آف رکھے،
اور بول کے نہ دیں، اس سے اصلاح نہیں ہونے کی، کیونکہ بچے پہ ڈیڈ ہو جائیں گے، تو ہے ہی ایسے، انہوں نے یہی کرنا، چلو ہم بھی اپنی انجوائمنٹ کہیں اور ڈھونڈتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر غیر شرعی کام کریں تو اس وقت سختی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بچوں کی عمر کے مطابق ان پر ذمہ داری ڈالیں۔ بچے اسلام کے پودے ہیں، اللہ تعالیٰ دین میں ایسے پودے لگاتے رہیں گے، حدیث میں آتا ہے، جنہیں اپنی فرما برداری میں استعمال کریں گے۔ لہذا بچے کی ایج کے مطابق اس کو لکھنا پڑھنا، اس سے کام کاج اور اس پہ ذمہ داریاں ڈالتے چلے جائیں۔ اس کے لیے آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کس ایج میں کیا ذمہ داری ڈال سکتے ہیں، کب ان کو باقاعدہ ایجوکیشن دینی ہے، ان کا قرآن کب شروع کرنا ہے، کب ان کو اس کا معنی سمجھانا ہے، کب ان کو نماز سکھانی ہے، اس سب کی بھی باقاعدہ پلاننگ ہونی چاہیے، کس ایج میں پہنچ کر کس وقت بچہ کیا کرے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان میں خود اعتمادی پیدا کریں، دعائیں دے کر۔ جب وہ کہنا ہم نہیں کر سکتے، ہم سے یہ کام نہیں ہوگا، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ بہت پیچھے پیچھے رہتے ہیں، ڈرتے ہیں، آپ ان کو انکریج کریں کہ یہ ہوگا، کیونکہ جو سچی آپ کی تعریف ہوگی، مخلصانہ تعریف ہوگی، اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ پھر بچوں کو ان کی صلاحیت کے مطابق اگر ذمہ داری دینی، تو کچھ بچوں کے اندر بچپن سے بہت پوٹینشیل ہوتا ہے، جیسے حضرت زید تھے، ان کی عمر صرف 11 سال تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، تو انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو نجار کے اس بچے کو آپ پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی 10 سے کچھ اوپر صورتیں یاد ہیں، تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، حیرانی ہوئی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنا کچھ یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہودیوں کا طرز تحریر سیکھ لو، یعنی ہیبرو سیکھو، کیونکہ مجھے اپنے خطوط کے سلسلے میں ان پر اعتماد نہیں کہ وہ کیا اس کا ترجمہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 15 دن کے اندر ہیبرو لکھنی سیکھ لی، مہارت ہو گئی۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خط پڑھ کے بھی سناتے اور جواب بھی لکھ کر دیتے۔ پھر حفظ قرآن کی وجہ سے چھوٹے سے چھوٹے بچے کو امام بنایا جا سکتا ہے، خاص طور پر تراویح وغیرہ میں، اس سے بھی ان کے اندر ہمیشہ کے لیے قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ پھر اگر وہ باصلاحیت ہو تو کم عمر ہونے کے باوجود آپ ان کو بتائیں کہ آپ تو بہت رسپانسبل ہیں، آپ تو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو 17 سال کی عمر، صرف اونلی 17، ٹین ایجر تھے، ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا، جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر وغیرہ بھی تھے۔ پھر اسی طرح بچوں کو اللہ کی محبت دلائیں، دین کی محبت دلائیں، ڈرائیں نہیں زیادہ، ڈر بھی پیدا کرنا ہے لیکن لیٹر آن۔ ان کو قرآن کی صورتیں یاد کرائیں، ان کو دعائیں یاد کرائیں، ان کو قرآن کے سلسلے میں ذمہ دار بنائیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت کو جو چھوٹی عمر کے تھے، ٹین ایج بچے تھے، ان کو بلا کر انہیں کہتے تھے کہ وہی لکھو، یعنی کتنی اہم چیز سے جو اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے کلام، اس کو لکھوانے کا معاملہ تھا، کوئی معمولی خط نہیں۔ اور وہ قلم دوات اٹھا کے آتے اور بیٹھ کر وہ لکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے۔ تو اگر چھوٹے بچوں میں بڑا کام کرنے کی صلاحیت ہے تو ان کو پیچھے نہ کریں، یہ چھوٹا ہے ابھی نہیں، اگر وہ کر سکتے ہیں تو ان کو موقع دیں، آگے بڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صرف 9 سال کی تھی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، اور کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا اور پھر آگے امت کو سکھایا۔ تو بچوں کو چھوٹا سمجھ کر صرف ان سے بچوں والی ہی باتیں نہ کرتے رہیں، بلکہ ان کو اہمیت دیں حتیٰ کہ وہ میچور ہو جائیں اور ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ اختتام پر یہی بات دوبارہ کروں گی کہ بچوں کو اپنے لیے اپنی بہترین کمائی سمجھیں، وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی راحت کا باعث ہے اگر اچھی تربیت ہوئی، وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ، اور اگر آپ کی زندگی میں ان سے آپ کو کوئی صدمہ پہنچے تو وہ بھی آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس لیے قیمتی ترین سرمایہ ہے، ان کو وقت دیں، تھوڑی آمدنی پہ گزارا کر لیں لیکن بچوں کو وقت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ جی کوئی بات آپ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں تو؟ جیسے آپ کہہ رہے بچوں کو ریسپانسبلٹیز دیں،
بچپن سے جی تو ان کو جیسے کچن میں بھی مینج کرنا چھوٹے چھوٹے ٹاسک. جی ہاں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک جیسے کچن میں مینج کرنا اور اسی طرح کے گھر کے کاموں میں ساتھ ملانا، کیونکہ کچھ مائیں ہوتی ہیں بہت پرفیکشنسٹ، وہ کہتی تم اندر بیٹھو میں خود ہی سارے کام کروں، کیونکہ اس کا کچن خراب ہو جائے گا. ان سے لانڈری دھلوائیں، سیدھی کروائیں، کپڑے طے کروائیں، چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں ان کو. کانفیڈنس آتا ہے جب بڑے جی ہوتے ہیں. بالکل. السلام علیکم.